ربانی صاحب شاگرد رشید مجدد دوران مجدد حاضر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر علامہ محمد عارف قادری ان کے دست راست ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کی شب ہمارے قلوب و اذہان کا رجوع الی اللہ قائم کروائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اوپر والا اوپر اچھا تھوڑی دیر لگانا تھوڑی دیر لگانا تھوڑی دیر لگانا. ماشاءاللہ ادھر سے تھوڑا تھوڑا حرکت میں برکت پیدا ہوگی. السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ مبارک کرے قبول فرمائے. ادھر والے بھی برکت لے سکتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ساری برکت علامہ صاحب ادھر ہی کہہ رہے ہیں. ماشاء اس کو اوپر کریں اس کو اتار کے اوپر کریں. چلو ٹھیک ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم مہمانان ذی احتشام معزز حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. قبلہ شاہ صاحب کی زیر صدارت یہ مسجد صادق میں فاطمہ صادق مسجد میں ہم یہاں پر موجود ہیں اور محترم محمد افضل قادری صاحب ہمیشہ اس محفل پاک میں روح رواں رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مسجد انتظامیہ کی طرف سے بھی اور تمام اہلیان سندھ شریف کی طرف سے اور اہل محلہ کی طرف سے اس بابرکت اور رونق اور سلامتی والی رات میں اللہ اس محفل کو قبول فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ القدر 30واں سپارہ اس کی پہلی 3 آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات نے اس رات کی عظمت خود بیان فرمائی. ایک ہوتی ہے کہ آپ علماء سے کوئی بات سنتے ہیں، ایک ہوتی ہے کہ محدثین سے بات سنتے ہیں، ایک ہے اولیاء سے بات سنتے ہیں. آج کی رات کی فضیلت خود خدا نے بیان فرمائی. اس سے بڑی اس رات کی عظمت کیا ہوگی کہ جس کی عظمت خدا بیان کر. اور خالی بیان نہیں، آپ بیٹا تھوڑا تھوڑا آگے آئیں گے، بالکل یہ ساتھ آگے ملے. ایڈے جوانی کی بڈھے ہو گئے، شاباش. چلو ماشاءاللہ. تو اس رات کی عظمت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں
114 صورتیں ہیں ٹوٹل قرآن پاک کی. کتنی؟ 114 صورتیں اور 360 راتیں ہوتی ہیں سال میں. ان میں سے یہ ایک رات ہے. اور اس رات کی شان، فضیلت اور عظمت پر اور اس کی قدر و منزلت پر اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی ہے. یعنی کوئی ایک دو لفظ نہیں، قرآن کا ایک لفظ بھی آ جائے تو بڑی شان. لیکن اس رات کی عظمت کا اندازہ کریں، رب نے پوری سورت، اور سورت کا نام ہی سورۃ القدر رکھا. یہ وہ شب قدر ہے. اور پھر اس رات کا آپ اندازہ کر لیں کہ اس کا تذکرہ ایک پوری صورت میں کیا اور اس میں اتاری ساری کی ساری صورتیں. 114 صورتیں اس رات میں نازل ہوئی. اللہ کی صفت کلام قرآن ہے اور قرآن اللہ کی صفت ہے. قرآن مخلوق نہیں. بولیے قرآن، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، گتا ہے پھر ورقے ہیں، یہ مخلوق ہے. کالے رنگ کی جو سیاہی ہے یہ بھی بولو مخلوق ہے. لیکن جو اصل قرآن ہے وہ مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے اور اس کی صفت مخلوق بولو نہیں ہوتی. اس کی صفت کا احاطہ کر لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی پوری صفت نہیں، ایک صفت میں سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا، باقاعدہ تفسیر میں مینشن کیا کہ اللہ نے اپنی صفت میں سے ایک سوئی کے نکے جتنی صفت لی. کتنی؟ بولو ذرا. سوئی کے نکے جتنی. اور سوئی کے نکے کے بھی کروڑ حصے کیے اور کروڑویں حصے سے بھی کم. ڈائریکٹ بھی نہیں، ریفلیکٹ، منعکس شعاع کو طور پہ ڈالے. اور 40 راتیں جگایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اس تجلی کے لیے. اور تجلی بھی پوری صفت کی نہیں. صفت میں سے کتنی؟ بولو. سوئی کا نکا اور سوئی کے نکے کے بھی کروڑ حصے کریں تو کروڑویں حصے سے بھی کم تر. ڈائریکٹ بھی نہیں، ریفلیکٹ تجلی اللہ رب العزت نے اپنے کلیم کو عطا فرمائی. اور وہ سوئی کے نکے سے بھی کروڑویں حصے سے بھی کم تر تھوڑی سی ادنا سی تجلی دیکھ کر بھی خرّا موسیٰ صاعقہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے اور جو 70 ساتھ آئے تھے امتی وہ شہید ہو گئے اس تجلی کے لیے. تو کیا اس رات کی عظمت کا کہتے اور پوچھتے ہو کہ جس رات میں سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے سے کم تر نہیں بلکہ پوری صفت کلام قرآن کی شکل میں رب نے نازل فرمایا. پوری صفت کلام قرآن کی صورت میں اللہ نے نازل فرما دی اس رات کے دامن. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس رات میں 40 راتیں جگا کر کلیم کو پوری صفت نہیں دی، وہ تو ذات مانگ رہے تھے اور صفت میں سے بھی سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے سے کم تک ریفلیکٹ منعکس شعاع ڈالی، پھر بھی دے کے بھی ہوش ہو گئے. ثم افاق، جب ہوش آیا تو کہا تبت الیک. اس تھوڑی سی تجلی سویں کروڑویں حصے سے بھی کم تر دے کر تبت الیک کہا. توبہ 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 توبہ. اتنی تجلی، اتنی بڑی تجلی. تو جس پر کلیم سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے سے بھی کم تر تجلی دے کر توبہ توبہ کر اٹھے تو پھر اس رات میں اس کو لیلۃ التوبہ کیوں نہ کہا جائے کہ جس میں رب نے پوری صفت عطا فرما دی. اور کس شکل میں عطا کر فرما دی؟ بولو قرآن کی شکل. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے اس قرآن کو اس شب قدر میں نازل فرمایا. بولیے شب قدر.
اور شب قدر میں قرآن زمین پر نازل نہیں ہوا، بیت المعمور پر آیا۔ 3 مراحل میں قرآن نازل ہوا۔ کتنے بولو؟ 3 مراحل میں، 2 طریقوں سے نازل ہوا، 3 مراحل میں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ذات سے صفت کلام قرآن جدا کر کے اس رات میں فرشتوں کا کعبہ ہے عرش کے نیچے، بیت المعمور اسے کہتے ہیں، اس بیت المعمور پر اس رات کو نازل فرمایا قرآن۔ اور پھر بیت المعمور میں ایک وقت آیا کہ معذرت کر لی مولا، جب تک قرآن کا وزن اٹھا سکتا تھا میں نے اٹھایا، بہت وزنی ہے، تیری خشیت سے بھرا ہوا ہے، اب اسے کہیں اور لے جا۔ تو پھر اللہ نے یہ جو پچھلا مہینہ ماہ شعبان گزرا ہے، اس کی 15ویں رات جسے شب برات کہتے ہیں، اس کے لیے سورہ الدخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے پھر بیت المعمور سے اٹھا کر یہ قرآن پہلے آسمان پر شب برات کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، پھر آسمان دنیا پر قرآن پڑھا رہا، آسمان پر، پہلے آسمان پر، پھر آسمان کی وسعتوں نے بھی ایک دن معذرت کر لی، مولا بڑا وزنی ہے تیری خشیت۔ آسمان نے کہا مولا کہیں اور لے جا۔ جو قرآن کو 4 کلو کا سمجھ کے اٹھاتے پھرتے ہیں، وہ ذرا غور سے سن، جو ایسے ہی قرآن اٹھا جاتے ہیں، وہ سنے قرآن کا وزن کیا ہے۔ عالم نور جلال نے پہاڑوں کی طرف سے خود ایڈوانس معذرت قرآن پاک میں بیان کر دی کہ پہاڑوں کی طرف سے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کریں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کیونکہ اللہ نے دیکھ لیا تھا کہ عالم نور نے بھی ہمیشہ نہیں اٹھایا، تو یہ پتھر کے پہاڑ کیا اٹھائیں گے؟ آسمان کی وسعت نے نہیں اٹھایا، یہ پتھر کا پہاڑ کیا اٹھائے گا؟ اس لیے جب پہاڑ کی طرف سے بھی معذرت بیان ہو گئی اور اللہ نے ایڈوانس بیان کر دی، اب جگہ وہ چاہیے تھی جو عالم نور سے بھی زیادہ نوری ہو، جگہ وہ چاہیے تھی جو آسمان کی وسعتوں سے بھی زیادہ شرح والا سینہ اور جگہ ہو، اور جو پہاڑوں کی چٹانوں سے بھی زیادہ بولو مضبوط جگہ ہو، تاکہ اس جگہ پر قرآن آئے اور وہ جگہ کبھی معذرت نہ کرے اور کبھی یہ نہ کہے کہ بڑا وزنی ہے۔ جس پر وزن محسوس ہی نہ ہو اس جگہ پر رب اب قرآن ہمیشہ کے لیے forever قیامت تک رکھنا چاہتا تھا۔ عرض کیا مولا پھر وہ کون سی جگہ ہے جہاں تو نے ہمیشہ قرآن نازل فرمایا؟ تو تیسرے مرحلے میں، تیسرے سٹیپ میں آسمان دنیا پر جبریل کو ساتھ بٹھا دیا، فرمایا جبریل ایک نظر 114 صورتوں پہ رکھنا اور ایک نظر میرے محمد کی صورت پہ رکھنا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد، چہرائے بدوہا، ایک نظر اے جبریل اپنے کعبہ جو نور سے لبریز رہتا ہے، جو ہر وقت فرشتوں سے معمور رہتا ہے، جو عالم نور کی وجہ سے نوری مقام ہے، ایک نظر بیت المعمور کے نور پر رکھنا اور ایک نظر مصطفیٰ کے نور پہ رکھنا، ایک نظر آسمان کی وسعت پہ رکھنا اور ایک نظر علم نشرح لک صدرک، وسعت سینہ مصطفیٰ پہ رکھنا اور شرح صدر مصطفیٰ پہ رکھنا۔ اور پھر کیا کرنا؟ اے جبریل محبوب کو دیکھتے رہنا، نظر رکھنا، کبھی نظر ہٹانا نہیں، جب جب کے دیکھنا، یار کا مکھ ادھر جائے قرآن ادھر لے جانا، یار ادھر مڑ جائے قرآن ادھر موڑ دینا، یار مکے رہے قرآن مکے لے جانا، یار مکہ چھوڑ جائے تو بھی مکہ چھوڑ کے محمد کے پیچھے مدینے۔ سبحان اللہ، بیت المعمور پر بھی ایک رات میں آیا انزال کے ساتھ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ آسمان دنیا پر بھی ایک رات میں آیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، انزال کے ساتھ، اور زمین پر انزال کے ساتھ کسی ایک رات میں نہیں بلکہ 23 سالوں میں کبھی مصطفیٰ پہ مکے آیا،
کبھی مصطفیٰ پہ مدینے آیا، رب نے فرمایا جبریل جم کے نظر رکھنا، یار کا رخ والضحا اگر گلی میں ہو تو مصطفیٰ کی گلیوں میں قرآن لے جانا، اور لا اقسم بہذا البلد کہہ کر ان گلیوں کی قسمیں کھا لینا۔ اللہ نے قسمیں کھائی جن گلیوں میں یار خرام ناز کرتا رہا۔ محبوب صحن کعبہ میں ہو، قرآن صحن کعبہ میں والضحا واللیل اذا سجا کر کے لے جانا۔ یار طائف کی وادی میں جائے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا کہہ کر قرآن وادی طائف میں لے جانا۔ مصطفیٰ غار حرا میں جائے اقرأ بسم ربک الذی خلق کہہ کر، خلق الانسان من علق کہہ کر قرآن غار حرا میں لے جانا۔ یار غار بدل لے تو بھی قرآن کی غار بدل لینا۔ مصطفیٰ ابو بکر یار کے ساتھ اگر غار ثور میں چلے جائیں تو تو ثانی اس نہیں اس ہما فی الغار کہہ کر وہاں چلے جانا۔ یار جتنے ایڈریس بدلے تو اتنے پتے بدل لینا۔ مصطفیٰ رخ جدھر پھیرے تو ادھر لے جانا۔ مصطفیٰ غار کی تہ میں ہو قرآن تہ میں لے جانا۔ مصطفیٰ پہاڑ کی چوٹی پہ ہو قرآن چوٹی پہ لے جانا۔ یار بستر پہ ہو قرآن بستر پہ لے جانا۔ یار ام المومنین کی سنگت میں ہو قرآن مائیت سنگت ام المومنین میں لے جانا۔ مصطفیٰ سفر پہ نکلے قرآن نبی کے پیچھے سفر پہ لے جانا۔ نبی حضر میں ٹھہرے قرآن حضر میں لے جانا۔ مصطفیٰ کھانے کی میز پر ہو قرآن کھانے کی میز پر لے جانا۔ مصطفیٰ نیند میں چلے جائیں قرآن نبی کی نیند میں لے جانا، جگانا نہیں مصطفیٰ کو۔ مصطفیٰ جاگ رہے ہوں قرآن جگرتے میں لے جانا۔ مصطفیٰ اندر ہوں قرآن اندر لے جانا۔ یار باہر ہو قرآن باہر لے جانا۔ ارد گرد کافر ہوں تب بھی لے جانا، ارد گرد یار ہوں تب بھی لے جانا۔ مصطفیٰ مدینے چلے جائیں قرآن مدینے لے جانا۔ تلواروں کے سائے کے نیچے بدر میں ہوں قرآن بدر میں لے جانا۔ نبی میدان بدل لے احد میں چلے جائیں قرآن احد میں لے جانا۔ نبی سفر پہ حنین پہ نکل جائیں تو پیچھے حنین میں جانا۔ مصطفیٰ جدھر جدھر رخ پھیرتے جائیں قرآن نبی کے پیچھے لیتے جانا۔ اس لیے کہ میں ساری کائنات کو بتانا چاہتا ہوں قرآن میری صفت ہے، مگر سنو ادھر صرف قرآن تھا۔ جب مکے مدینے آیا تو مصطفیٰ قرآن کی وجہ سے مکی مدنی نہیں ہوئے، میرا قرآن محمد کی وجہ سے مکی مدنی ہو گیا۔ اس رات میں بیٹھے شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان قرآن۔ آپ نے قرآن ماہ رمضان میں سنا،